ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ یہ قرآن پاک کا دوسرا پارہ، دوسرے ہی نمبر کی سورۃ شریفہ سورۃ البقرہ کا یہ 23واں رکوع ہے، اور اس میں آیت نمبر 183، 84، 85 اور 86 چار آیتیں اس وقت آپ کے خادم نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ سب سے پہلے ان آیتوں کا ترجمہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر فرض کیے گئے روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے ہوئے، تاکہ تم میں تقویٰ آ جائے۔ دن ہیں گنے ہوئے، پھر بھی تم میں سے اگر کوئی مریض یا حالت سفر میں ہو تو وہ ان روزوں کی گنتی بعد کے دنوں میں پوری کر دے، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہوئے بھی روزہ نہ رکھیں، پھر ان کے لیے فدیہ ہے کھانا کھلانا ایک مسکین کا۔ اور جو کوئی اپنی خوشی سے کسی خیر میں آگے بڑھے تو اسی کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا اس قرآن کو، جو سراسر ہدایت ہے انسانوں کے لیے، اور اس میں دلائل ہیں ہدایت کے اور حق اور باطل کو الگ کرنے والے۔ پھر جو کوئی موجود ہو تم میں سے اس ماہ مکرم میں، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو پھر وہ گنتی کو بعد میں پوری کر لے۔ اللہ چاہتے ہیں تمہارے ساتھ آسانی، اور وہ تمہیں کسی دشواری میں ڈالنا نہیں چاہتے، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت سے نواز دیا، اور تاکہ تم بہت بہت شکر ادا کرو۔ اور جب آپ سے پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں، تو بے شک میں تو قریب ہوں، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو جب جب وہ دعا کرے مجھ سے۔ پھر انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرے احکام کو قبول کر لیں اور مجھ پر بھروسہ کر لیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ یہ ان چار آیات بینات کا ترجمہ جو اس وقت آپ کے خادم نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ ان آیتوں میں پورے قرآن میں یہ سورۃ البقرہ کا اکیلا مقام ہے جہاں پر روزے کی فرضیت
اور پھر روزے کے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. آگے بھی جو مضمون چلتا ہے اس میں بھی روزے کے مسائل ہی رب تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. اس میں اعتکاف کا بھی تذکرہ ہے وغیرہ وغیرہ. آج جو ہمارا اس رمضان المبارک کے پہلے کا آخری درس ہے، اس لیے کہ اگلا جمعہ جو ہوگا وہ انشاءاللہ 29 شعبان ہوگی. 29 تاریخ جو ہوتی ہے کسی بھی قمری مہینے کی، تو چاند کے دکھائی دینے نہ دکھائی دینے کا بالکل 50% اس کا یعنی انداز ہوتا ہے. اللہ کی مرضی ہے، چاند دکھائی دیا ماشاءاللہ اسی دن تراویح، نہ دکھائی دیا تو اگلے دن تو تراویح شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اس لیے اگلا جمعہ جو ہے چونکہ 29 شعبان ہے، اس لیے ہم آج کے جمعے کو آخری جمعہ درس کے اس سلسلے کو سمجھ کے چل رہے ہیں. اس ماہ مکرم کے تعلق سے کچھ موٹی موٹی باتیں جو اللہ یاد دلا دے وہ آپ کے سامنے عرض کریں گے. ویسے بھی الحمدللہ ہمارے خطیب حضرات، ہمارے علماء، ہمارے مفتیان کرام اللہ کے فضل سے رمضان کے پہلے بھی اور رمضان میں بھی جمعے میں خاص طور سے اس کی طرف امت کو متوجہ فرماتے رہتے ہیں اور ہونا چاہیے بھی. سب سے پہلی بات آپ کا خادم ایک عرض کرتا ہے کہ دیکھو اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک بڑا عجیب احسان فرمایا. اس ماہ مکرم کے آنے کے بعد امت کا بڑا طبقہ الحمدللہ تلاوت قرآن سے لگ جاتا ہے، لیکن اس کی شروعات جو ہوتی ہے وہ ایک رمضان سے ہوتی ہے، اور چاند رات جو ہوتی ہے عید کی وہ اس کا آخری. اور پھر اس کے بعد اگر عید کو شیر خرمے اور گلے ملنے سے فرصت مل گئی تو تھوڑا بہت تلاوت کر لیا، اور اس کے بعد پھر 11 مہینے تک اس کا معاملہ جو ہوتا ہے قرآن کے ساتھ وہ تو میرے اور آپ کے سامنے ہے نا، اس میں کیا تقریر کرنا ہے. لیکن اللہ نے کتنا کریمانہ فیصلہ فرمایا کہ اپنے کلام سے ہم کو سال کے 12 مہینے کا تعلق عطا فرمایا. میرے بھائیوں یہ ایک ایسا احسان ہے اللہ کا ہم پر کہ اس کی حقیقت انشاءاللہ حشر کے میدان میں کھلے گی. اس لیے میرا معروضہ ہے کہ کچھ ایسی غلطیاں جو عوام کرتے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے دور ہیں. اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس ماہ مکرم کے نام کے ساتھ ہی بڑا ظلم کرتی ہے امت. اس کا نام رمضان نہیں ہے، اس ماہ مکرم کا نام رمضان نہیں ہے. یہ آیت شریفہ جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، شہر رمضان الذی، شہر رمضان الذی، میم پر جزم نہیں ہے، میم پر سکون نہیں ہے، میم پر زبر ہے. تو اس ماہ مکرم کا نام رمضان ہے، رمضان نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو قرآن شریف جب پڑھیں گے تو رمضان ہی پڑھیں گے نا کہ رمضان پڑھیں گے. جب قرآن نے رمضان کہا تو ہم اس میم کو جس پہ زبر لگا ہوا ہے اس کو سکون دینے والے کون ہوتے ہیں؟ عجیب بات ہے. یہ 2-3 عجیب و غریب معاملہ ہوا امت سے، کوئی توجہ بھی نہیں. جیسے آپ دیکھیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک احمد ہے. احمد، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا میں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور آسمان والے آپ کو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جاتے. اس احمد کو ہم نے احمد کر دیا. جس کا نام احمد ہے وہ خود بھی بولتے میرا نام احمد ہے. یہ ہاں کے بعد زیر کیا لگا رہے ہو؟ احمد کو احمد ہے نا، ہاں پر سکون ہے بھائی، اس پر زیر کیوں لگاتے؟ احمد کہاں بولتے؟ اسی طرح حضرت حق جل مجدہ کا اسم مبارک الرحمن، اور اس الرحمن کو ہم رحمان بولتے ہیں. ہے کہ نیچے زیر پڑھتے ہیں؟ کیا ہے؟ قرآن جب سورہ رحمان شروع ہوتا تو پڑھتے کیا؟ الرحمن. الرحمن، وہ جو الرحمن ہے وہ اسم الہی ہے، اللہ کا اسم. 3 چیزیں، اللہ کا اسم مبارک الرحمن، اس کو رحمان مت بولو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک احمد، اس کو احمد مت بولو. اور اس ماہ مکرم کا جو اب عنقریب ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے اس کا نام رمضان، اس کو رمضان مت بولو. یہ 3 درخواستیں آپ کو لگتا ہے مولانا کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ ایک عام چیزیں ہیں جو آپ کو بھی یقینی طور پر کھٹکتی ہوگی کہ بھئی قرآن شریف پڑھنے کے بعد بھی ایسی حرکت کیوں کریں. اب پہلی آیت شریفہ میں روزے کی غرض و غایت بیان فرمایا.
میں ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں پرہیزگاری آئے۔ میں اکثر اس کو ایسی مثال سے بیان کرتا ہوں، چھوٹا سا آدمی، چھوٹا سا علم، چھوٹی سی مثال، کہ گویا ہم میں تقوی اور پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو، اس کے لیے رب تعالیٰ فرما رہے ہیں، جنہوں نے ہم پر روزے کو فرض کیا ہے وہ فرما رہے ہیں کہ اس روزے کو میں نے تجھ پر فرض اس لیے کیا کہ تجھ میں تقوی ہے۔ مطلب سر تسر ہمارا اپنا فائدہ۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کو اگر قرآن شریف کی روشنی میں دیکھیں تو قرآن فرماتا ہے ان للمتقین مفازا، ساری کامیابیاں جو ہیں وہ متقین پرہیزگاروں کے لیے۔ گویا اس روزے کو فرض کر کے میرا رب مجھے متقی بنانا چاہتا ہے تاکہ اس کی ساری کامیابیوں کا میں حقدار قرار دیا جاؤں۔ کہیں قرآن فرماتا ہے کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کہ حشر کا میدان ہوگا اور اہل تقوی اور اہل پرہیزگاری اختیار کرنے والے جو ہوں گے جنت ان کے قریب کر دی جائے گی، ان سے ذرا دور نہیں۔ گویا جنت کا داخلہ تقوی کی بنیاد پر ہے، اور میرے رب نے مجھ پر روزہ اس لیے فرض کیا کہ مجھ میں تقوی آ جائے۔ گویا میرا رب مجھے جہنم سے بچا کر جنت کا حقدار بنانے کے لیے مجھ پر اس نے روزہ فرض کیا۔ سورہ یونس میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے ہم نے ہر خوف اور ہر غم سے نجات کا فیصلہ کیا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی۔ گویا اگر سورہ یونس کی اس آیت سے ساتھ اس آیت کو پڑھا جائے تو کیا معنی ہوگا؟ وہاں فرما رہے ہیں وہ اللہ کے بندے جن کو اللہ نے اپنا ولی بنا لیا ہے، جن کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا پروانہ عطا فرما دیا ہے، ان کی صفت بیان فرما رہے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ ایمان والے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں۔ اور یہاں فرماتے ہیں ہم نے روزہ تم پر اس لیے فرض کیا کہ تم میں تقوی آ جائے۔ گویا ہمیں اللہ اپنا ولی بنانے کے لیے ہم پر روزہ فرض کر۔ یہ قرآن کی تشریح قرآن سے، قرآن کی تشریح قرآن سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، جنہ کا لفظ استعمال قرآن شریف میں بھی آیا، جنہ کہتے ہیں ڈھال کو، ہمارا روزہ ڈھال ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے ڈھال ہے؟ فرمایا جہنم سے ڈھال ہے۔ جہنم سے ڈھال جو ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ڈھال ہو اس کی حفاظت، یہ جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ڈھال ہے۔ لیکن فرمایا روزہ روزے دار کے لیے ڈھال ہے جب تک وہ اسے پھاڑ نہ ڈالے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ پھٹ کس چیز سے جاتا ہے؟ فرمایا جھوٹ سے اور غیبت سے، جھوٹ سے اور غیبت سے، دو چیزیں فرمایا۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں اگر ہمارے روزے کو پھاڑنے والی ہیں تو ہم نے انتہائی ہوش میں رہ کے روزہ رکھنا ہے کہ حالت روزے میں اس چیز کا صدور ہم سے نہ ہونے۔ دیکھیے ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ جن چیزوں سے، جن معروف چیزوں سے روزے میں رکا، معروف چیزیں، ویسے اصل میں روزہ جو ہے لعلکم تتقون کے اعتبار سے اللہ کی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، چھوٹی بھی بڑی بھی، صغائر سے اور کبائر سے سب سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ لیکن ان بچنے والی چیزوں میں تین ایسی بڑی چیزیں ہیں جو عام حالات میں روزہ نہ رکھنے کی حالت میں حلال ہے، جیسے کھانا پینا اور بیوی سے فائدہ اٹھانا۔ یہ تینوں ایسے اعمال ہیں کہ عام حالات میں حلال ہے، لیکن اگر کوئی روزہ دار کرے تو
جان بوجھ کے اگر کوئی روزہ دار ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کر لے جان بوجھ کر یاد رہتے ہوئے، اس کو 61 روزہ رکھنا پڑے گا۔ روزہ ایسا ٹوٹے گا کہ اس کو روزے کی قضا تو ایک روزہ اور اس کا کفارہ 60 روزے لگاتار رکھنا پڑے گا جان بوجھ کے اگر چھوڑ دیں۔ کون سی چیزیں؟ جو روزہ نہ رکھنے کی حالت میں حلال کیا تھا اللہ نے، اگر اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے اتنا زیادہ بچنا ضروری ہے تو جو چیزیں عام دنوں میں حرام تھیں ان سے کتنی شدت سے بچنے کا آدمی نے انتظام کرنا چاہیے، اس کا آپ ذرا خیال رکھیں۔ اب ظاہر ہے جھوٹ، غیبت اور اس کے بعد جتنی نافرمانیاں ہیں، بد نظری، زبان کا غلط استعمال، گالی گلوچ اور نہ جانے کیا کیا، ظلم، زیادتی، یہ ساری چیزیں جو عام حالات میں بھی حرام تھیں، حالت روزے میں وہ کتنی شدت سے حرام ہوں گی، جبکہ حلال چیزوں کو اللہ نے اس پر حرام کر دیا۔ لعلکم تتقون کی اتنی تشریح بس یاد رکھیے۔ ایام معدودات، گنے ہوئے دن ہیں، گنے ہوئے دن ہیں، ظاہر ہے 29 یا 30، لیکن چونکہ یہ اللہ کا دین ہے، ہماری کمزوریوں کو اس سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس کے بعد بھی اگر کوئی بیمار ہو جائے یا سفر کا معاملہ پیش آئے وہ روزے کو بعد میں رکھ سکے، اس کو اجازت دی گئی۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، دیکھو اس آیت کو یاد رکھنا، جتنی تشریح اتنی یاد رکھنا، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہوں فدیہ دینا ہے ایک مسکین کا کھانا۔ یہ احکام شروع میں، یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت شریفہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ دونوں آیت کے درمیان میں ایک طویل وقفہ ہے۔ یہ اول جیسے مختلف احکام میں تبدیلیاں ہوئی نا، نماز میں پہلے بات کر سکتے تھے، بات کرنے سے منع کر دیا، پہلے نماز میں بیت المقدس کی طرف رخ ہوتا تھا، پھر اس کا رخ اللہ عز و جل نے اپنے حکم سے بیت اللہ شریف کی طرف کر دیا، مسجد حرام کی طرف، یہ جو احکام میں تو یہ روزے کے شروع کے احکام ہیں، اور اس شروع کے احکام میں اس کی اجازت تھی کہ کوئی روزے کی طاقت رکھنے کے بعد بھی اگر وہ روزہ نہ رکھے تو وہ فدیہ دے سکتا تھا شروع میں، لیکن جب اگلی آیت نازل ہوئی تو یہ سہولت ختم ہو گئی۔ مگر یہ سہولت ابھی بھی ان لوگوں کے لیے موجود ہے جو خدا نہ خواستہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں جس سے شفا کا پانا ممکن ہی نہیں، اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اب تو دنیا چھوڑنا ہے، یا انتہائی ضعیفی، انتہائی بڑھاپا، اتنی کمزوری کی روزے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسی حالت میں آج بھی وہ کفارہ جس کی اجازت یہاں پر رب تعالیٰ نے دی ہے، وہ کفارے کی اجازت آج بھی موجود۔ کس کے لیے؟ ایک تو وہ مریض جس کے اچھا ہونے کی امید نہ ہو، اور وہ بوڑھا ظاہر ہے جو اپنے ضعف اور کمزوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا۔ ظاہر ہے کہ بیماریاں جو ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بیماری کے بارے میں آدمی نے سوچا ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اگر اس کو شفا دے دی تو اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم کسی بیماری کے لیے بول سکتے ہیں یہ لا علاج ہے، فلاں ہے، ٹھکانہ ہے، جیسے بعض بیماریاں اللہ تعالیٰ پوری امت کو اس سے حفاظت میں رکھے۔ بعض بیماریاں ایسی ہیں میرے دوستوں کہ خالی مریض کو اس کا نام معلوم ہو جائے تو وہ آدھا مر جاتا ہے نا ایسی بیماری۔ اللہ سے ہمیشہ ایسی بیماریوں سے پناہ مانگو، لیکن جب بھی اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ایسی بیماریوں سے پناہ مانگو تو ہم جس امت مسلمہ کا حصہ ہیں، ہمارے ذمے ہیں کہ ہم پوری امت کے مردوں اور عورتوں اور بوڑھوں اور جوانوں اور بچوں کے لیے اس کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کو اس سے محفوظ رکھ، اس لیے کہ امت کا کوئی فرد اگر اس میں مبتلا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ امت کا ایک ممبر ہونے کی حیثیت سے مجھے بھی اس کا درد محسوس ہونا چاہیے۔ بہرحال فمن تطوع خیرا فهو خیر، اور اگر کوئی خیر میں آگے بڑھے اسی کی بھلائی ہے۔ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اگر تم روزہ رکھو تو بہتر ہے۔ یہ روزہ رکھو کون سا؟ حالت سفر میں اور بیماری کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن کوئی ہمت کر رہے نہیں میں تو رکھوں گا انشاءاللہ۔ اچھا یہ سوچ کر کہ بھئی اللہ کے ہاں جانے کا وقت متعین ہے نا، طے ہے،
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب آئے گا وقت تو کہاں دیر ہوگی اس میں. تو اگر جانا طے ہی ہے اور رمضان میں جانا طے ہے تو خوشی کی بات ہے، اور جب جانا طے ہی ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ میں اپنے رب سے اس حال میں ملوں کہ میں روزے سے. یہ بہت تقوی کا اعلیٰ معیار ہے اور ہمارے جیسوں کی بس کی بات نہیں ہے وہ. لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. یعنی جو سہولتیں ہم نے دی ہیں. دیکھو تقوی جو ہوتا ہے نا، یہ اس کے پہلے میں نے ایک چیز ہوتا ہے فتویٰ اور ایک چیز ہوتا ہے تقوی. فتویٰ جو ہوتا ہے، جیسے ہم کسی مفتی صاحب سے اپنا کوئی سوال پیش کریں گے صاحب اس معاملے میں کیا حکم ہے، تو مفتی صاحب جو فتویٰ ارشاد فرماتے ہیں، ظاہر ہے وہ فتاوے کی کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، اور مفتیان کرام کو اس کی باقاعدہ مشق ہوتی ہے، اس کا کورس ہوتا ہے افتاء کا. تو وہ ہم کو فتویٰ جو ہے وہ کسی بھی چیز کی آخری حد کو بیان کرتا ہے. فتویٰ جو ہے وہ کسی بھی چیز کی آخری حد کو بیان کرتا ہے. اور تقویٰ جو ہے نا، تقویٰ فتوے کے بہت اوپر کی چیز ہوتی ہے کہ آدمی انتہائی احتیاط کے ساتھ عام حالات میں جو چیز اس کو مستحب بھی ہوتی ہے، جو چیز بس وہ کہ اگر کرنا چاہے تو کر لے، نہ کرے تو بہتر ہے، تو بولتا نہیں جو بہتر ہے میں اسی پر عمل کروں، نہیں کروں گا، نہیں کرنا بہتر ہے نہیں کروں گا. اور فتویٰ جو ہے وہ آخری شکل کو بیان کرتا ہے، اس کا خیال رکھنا. اور ہم نے تقوی پہ اگر زندگی گزارنے کی کوشش کی تو فتوے پہ آ کے رکیں گے، اور فتوے پہ اگر زندگی گزارے نا تو وہ آخری کنارہ رہتا ہے، کبھی بھی نیچے چلے جائے. اس کا خیال رکھنا. اب اگلی آیت شریفہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان ہی کا مہینہ ہے. رمضان تھوڑا آج جتنے بار میں رمضان بولوں تو دل میں آپ دہرا لیں رمضان رمضان. گھر پہ بھی جا کے ہماری بہویں بیٹیاں ہماری خواتین کہاں ان کو موقع ملتا ہے کہیں سننے سنانے کا بیچاریوں کو. ان کو یہ بتاؤ کہ بھئی ابھی کم سے کم ابھی ماہ مکرم آنے والے ہیں، فاصلہ ہے 8-9 دن کا، تو اس میں اپن پہلا کام یہ کریں کہ ان کا نام صحیح لیں. ساری دنیا رمضان آ گیا رمضان آ گیا رمضان آ گیا، اور ہمارے جیسا بھائی الحمدللہ رمضان آ گیا. ٹھیک ہے، تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا جس میں نازل کیا گیا قرآن، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، رہنما ہے، اور واضح دلائل ہیں اس میں ہدایت کے اور فرقان کے. دیکھو فرقان لفظ جو ہے نا، خود اس قرآن کا بھی نام فرقان ہے. اس قرآن کے اس کا نام الکتاب ہے، اس کا نام المہیمن ہے، اس کا نام معمول یعنی بہت مشہور نام جو ہے وہ القرآن ہے، اور دوسرا نام ہے الفرقان. سورہ فرقان ہے 18ویں پارے کے آخری حصے میں جو 19ویں پارے کی پاؤں پر ختم ہوتی ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ساری برکتیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندہ خاص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان نازل فرمایا. فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والی چیز، جس کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کسوٹی. عام طور سے کسوٹی کون استعمال کرتا ہے؟ سونار لوگ استعمال کرتے ہیں. سونا کھرا ہے یا کھوٹا ہے، اس کے لیے ان کے پاس ایک کسوٹی ہوتی ہے، اس پہ ذرا گھسا تو انہوں نے بولا ارے بھائی کیا لے کر آیا، نقلی کو سونا لایا. گھسا ہاں بالکل ٹھیک دکھتا ہے، یہ 22 کا نہیں 24 کیرٹ کا دکھتا ہے. تو کسوٹی جو ہے وہ آدمی کو صحیح اور غلط کے پرکھنے کا ذریعہ بنتی ہے. اگر آدمی کے ہاتھ میں یہ فرقان ہو، رب نے فرقان فرمایا، رب نے اس کا نام فرقان رکھا ہے، حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والی کسوٹی اس کے ہاتھ میں رہے گی تو انشاءاللہ ہمیشہ یہ حق پر عمل کرتا رہے گا، باطل سے بچتا رہے گا. لیکن اگر کسی کے پاس کھرے اور کھوٹے کو معلوم کرنے کی کوئی کسوٹی ہی نہیں ہے، پھر وہ کہاں جا کے گر جائے گا، اس کو تو بس اللہ ہی بچا سکتا ہے میرے بھائی. تو یہاں پر فرمایا اس میں یہ ہدایت بھی ہے اور حق اور باطل کو الگ کرنے کی صلاحیت بھی. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. دیکھو یہاں پر وہ جو پچھلی آیت میں سہولت دی تھی کہ کوئی طاقت رکھتے ہوئے اگر چاہے تو فدیہ دے سکتا، وہ ختم کر دیا اس آیت میں. فرمایا تم میں جو کوئی موجود ہو اس مہینے میں اس کو چاہیے کہ روزہ. ختم ہو گئی وہ سہولت عوام کے لیے. اب سہولت صرف ان کے لیے بچی
جو دائمی مریض ہیں یا بہت ضعیف ہیں ان کے لیے خالی وہ سہولت بچی. ومن کان مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر. ہاں کوئی مریض ہو سفر پہ ہو بعد کے دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے. اب دین کا ایک اصول بیان کیا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمانا چاہتے ہیں, وہ تمہارے ساتھ کوئی مشکل نہیں کرنا چاہتے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر. یہ دین جو ہے سراسر آسانی ہے. ہمیں کوئی ایسا حکم اللہ نے نہیں دیا جو ہماری فطرت پر بار پڑتا ہو. شرط کون سی ہے؟ ہماری فطرت کو ہم ویسی فطرت میں رہنے دیں جس میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا. ہماری سوچ کا رخ ہی بدل جائے گا. جیسے نماز فجر جو ہے 5 نمازوں میں نماز فجر فرض ہے, لیکن اگر ہمارا مزاج ہی بن گیا 2 بجے رات تک موبائل چلانے کا اور اس کے بعد پھر 3 بجے رات میں سونے کا, تو کون فجر میں اٹھے گا؟ سوتے ہی رہے گا. یہ کیا ہوا؟ ہم نے اپنی فطرت کو بدل دیا. اللہ نے رات ہمارے آرام کے لیے بنائی تھی. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. نے رات کو ہم نے لباس بنایا ہے, ڈھانپنے کی چیز بنائی ہے. ایسی ڈھانپنے کی چیز پوری کائنات پہ ہم نے اندھیرا کر دیا, ڈھانپ دیا کہ آرام سے سو جا میرے بندے. سورج کو بھی میں نے پردے میں چھپا دیا کہ سورج کی تیز روشنی میں تو سو نہیں سکتا تھا. تجھ کو نائٹ بلب ٹمٹماتا ہوا مہتاب چاند روشن کر دیا تاکہ تو آرام. اور سب جب تجھے سلانا تھا تو پوری کائنات کے چرندوں اور پرندوں کو بھی سلا دیا. کوئی کوا کائے نہیں کرے گا, کوئی چڑیا نہیں چہچہائے گی, کوئی شیر نہیں دہاڑے گا. سب پر میں نے نیند طاری کر دی تھی, اس لیے کہ میرا بندہ اس وقت آرام کر رہا. لیکن یہ بندہ اب 3 بجے رات تک اگر اپنے تقدیر پھوڑ رہا ہے اس کا کیا علاج ہے؟ فرمایا اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا, وہ تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. وَلَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, تاکہ تم گنتی پوری کر لو. وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, اور تاکہ تم تکبیر بیان کرو, کبریائی بیان کرو اللہ کی اس پر کہ اسے تمہیں ہدایت دیا, اور تاکہ تم شکر گزار ہو. اس کے بعد کیا ہے جو پڑھی ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. حضرات صحابہ کرام آئے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کو کیسے پکاریں؟ کم آواز میں, دھیمی آواز میں پکاریں, زور سے پکاریں؟ ہمیں کیسے پکارنا چاہیے کہ اللہ کو ہمارا پکارنا پسند آ جائے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا, اب پوچھنے والوں کا مقصد جو ہوگا کہ اگر ہمارا رب کچھ دوری پر ہے تو ہمیں زور سے پکارنا چاہیے, قریب ہے تو ہمیں آہستہ پکارنا چاہیے. رب نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو بے شک میں تو قریب. اس آیت کی جب تشریح ہم نے کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بات عرض کی تھی. بندوں کا سوال ہے, بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں. قرآن شریف کی جتنی آیتوں میں اللہ نے کسی سوال کا جواب مرحمت فرمایا ہے, وہاں پر جواب کے پہلے رب نے فرمایا قل, آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ایک آیت یسألونک عن الروح, یسألونک عن الروح, وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یہاں بھی سوال کیا بندوں نے, یہاں بھی بندوں کا سوال ہے نا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں, یہاں فرما رہے ہیں. اور یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں فرمایا وَإِذَا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح میرے رب کے حکم کا نام. قُلِ الرُّوحُ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى, لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ فرمائیے وہ تکلیف دہ چیز ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ, وہ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں.
قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کے لیے وقت بتانے کا اور حج کے مہینے معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ جتنی جگہ سوال ہے وہاں قل کا لفظ ہے، اکیلی آیت قرآن شریف کی جہاں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ قل نہیں فرمایا۔ کیا مفسرین جو ہیں ان کی محنتیں، فرمایا اس میں قل کا لفظ استعمال نہیں ہوا تاکہ سوال پوچھنے والا یہ سمجھ لے کہ تو سوال میرے نبی سے کر رہا ہے، لیکن میں تیرے اتنے قریب ہوں کہ میں تیرا سوال خود سن رہا ہوں، اس لیے جواب تجھے براہ راست دے رہا ہوں۔ اپنے نبی کو بھی میں نے قل نہیں فرمایا۔ تو فرمایا جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں بھائی نہیں قریب، میں تو بالکل قریب ہوں۔ کتنا قریب، کتنا قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی رگے گردن سے بھی زیادہ قریب۔ رگے گردن کہاں ہے؟ یہ گردن کے بیچ میں جو ہے نا، جس کو شہرک بولتے ہیں، اور اس پر چھری چلتی ہے۔ جانور کو ذبح کرنے میں وہ شہرک کا کٹنا ضروری ہوتا ہے، تو اس شہرک پہ جو گلے کے بیچ میں ہے تو وہ جسم سے قریب ہے کہ جسم کے اندر ہے۔ جتنی تمہاری شہرک تم سے قریب ہے اتنا ہی تمہارا رب تم سے قریب۔ اب اس رب تک پہنچنے کے لیے جو بیچارے غریب دنیا بھر کے واسطے ڈھونڈتے رہتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا کہ میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کی رگے گردن سے زیادہ قریب ہوں۔ اس کے سارے حالات، یہ میرا بندہ ہے، میں اس کا الہ ہوں، میں اس کا اللہ ہوں، میں اس کا غفار ہوں، میں اس کا جبار ہوں، میں اس کا نصیر ہوں، میں اس کا رقیب ہوں، میں اس کا حاشر ہوں، میں اس کا رزاق ہوں، ساری اس کی ضروریات کا کفیل میں ہوں۔ میں نے اپنے بندے کو کسی اور کے حوالے نہیں کیا، اس لیے اس سے اتنے قریب ہوں کہ اس کی ضرورت اس کے دل میں رہتی ہے۔ فرمایا یعلم ما توسوس به نفس، ہم جانتے ہیں جو کچھ اس کے دل میں خیال آتا ہے۔ تم تک وہ بات اس وقت پہنچے گی جب یہ خیال الفاظ کی شکل میں زبان پر آ کر منہ سے باہر ہوگا۔ میرا رب ایسا علم والا اور مجھ سے اتنا قریب ہے کہ میرے دل کے وسوسے بھی میرے رب پر ظاہر۔ ایسا اللہ، ایسا اللہ ہے۔ فرمایا میں تو بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب کا مطلب سننا نہیں ہوتا، سننے کے لیے سمع کا لفظ آتا ہے۔ یہ لفظ کا معنی ہوتا ہے قبول کرنا۔ میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا جب جب وہ دعا کرے، مطلب صرف تمہارا دعا کرنا ضروری ہے، وہ تمہاری دعا کو قبول فرماتا، سنتا نہیں۔ سنتا تو ہے، وہ تو سمیع بصیر، سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، لیکن ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا جب جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، میرے اس احسان کے بدلے ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ میرے احکام کو قبول کریں، میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں اور یہ میرے احکام سے سرتا بھی کرے۔ میرے احکام کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال لیں نہیں، انہیں چاہیے کہ میرے احکام کو قبول۔ اصل میں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یعنی جن لوگوں کو لغت آتی ہے لفظی ترجمہ ہوتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ مجھے قبول کر لیں۔ لفظ کا اصل میں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس لفظ کا ترجمہ یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پھر انہیں چاہیے کہ وہ مجھے قبول کر لیں۔ پھر ترجمہ نگاروں نے مجھے قبول کرنے میں سمجھنے میں لوگوں کو دقت نہ ہو تو اس میں پھر بریکٹ بڑھا کے انہیں لوگوں کو چاہیے کہ میرے احکام قبول کرنا۔ اللہ کا قبول کرنا یعنی کیا ہے کہ اللہ جو ارشاد فرمائے اس کو آدمی قبول کرے، یہ اللہ کا قبول کرنا ہے۔ اور وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر بھروسہ کرنے، لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ۔ اب تو یہ تو ہوا ان آیات بینات کا تھوڑا سا تفسیری ترجمہ۔ اب جو تھوڑے سے وقت بچے ہیں اس میں آپ کا خادم چاہے گا اس رمضان کے بارے میں کچھ باتیں
اچھا آپ کے سامنے آتی رہیں گی، لیکن تو بھی میں بھی آپ کے ثواب میں شریک ہو جاؤں اس اعتبار سے کچھ باتیں عرض کریں۔ ایک بات تو یہ کہ روزہ جو ہے اور رمضان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ، یہ صبر کا مہینہ۔ اور تقویٰ کہتے ہی کس کو؟ تقویٰ جو ہے وہ اس کی بنیاد صبر ہے۔ اللہ کی نافرمانی پر آدمی نہ اقدام کرے، صبر سے بیٹھا رہے، اور اللہ کی فرما برداری پر، اس کو فرما برداری کرنے میں چاہے وقتی طور پر کوئی جسمانی اذیت بھی پہنچ رہی ہے تو بھی وہ اللہ کی فرما برداری، مطلب سارے تقوی پرہیزگاری کی بنیاد صبر ہے۔ میرے بھائیو، میں یہ بات اس کے پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ روزہ جو ہے نا وہ یاد رکھنے کی چیز ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جیسے نماز آدمی پڑھتا دکھائی دیتا ہے، ابھی نماز میں ایک خاموش رہو، چچا نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دیتا ہے تو اگر کتنا بھی چھپ کے دے تو جس کو دیتا ہے اس کو تو معلوم ہوتا ہے نہیں کہ فلاں صاحب نے مجھے زکوٰۃ، مجھے صدقہ دیا۔ عمرے کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، ساری عبادات جو ہیں، ہر عبادت کی ایک ایسی شکل ہے کہ کسی نہ کسی کے سامنے وہ آ جاتی ہے۔ روزہ یہ رمضان میں تو یہ لگتا ہے کہ سارے مسلمان روزہ ہوں گے، ویسا رکھتے وقت نہیں سارے مسلمان، بہت سے روزہ خور بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کبھی روزے کی جیسے نفل روزہ کسی نے رکھ لیا تو جب تک وہ شخص یہ نہ کہے دے کہ میں روزے سے ہوں تو روزہ دکھائی نہیں پڑتا۔ تو روزہ جو ہے چونکہ اس کی ظاہری کوئی شکل دکھائی دینے والی نہیں ہے تو اس کو اچھی طرح سے یاد رکھو کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک حدیث شریف کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو روزہ رکھے اور کوئی تیرے ساتھ جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، جھگڑنے لگے، تو اس سے کہہ دے کہ میں روزہ ہوں، تو اس سے کہہ دے کہ میں روزہ ہوں فرمایا، اور اگر اس کے بعد بھی وہ باز نہ آئے تو اپنے آپ کو سمجھا لے کہ تو روزہ ہے۔ اس کا مطلب کہ لڑائی سے، جھگڑے سے، گالی سے، گلوز سے یہ تو روزہ کی برکات چلی جائیں گی، اس لیے تو خیال رکھ کہ تو روزے سے ہے۔ میں بہت ادب سے عرض کرتا ہوں سبھی مردوں اور عورتوں کے لیے کہ روزہ جو ہے جیسے ہم نماز کی نیت کرتے ہیں، 2 رکعت نماز کی نیت کیا تو جیسے نیت کیا تکبیر تحریمہ سے تو سلام پھیرنے تک الحمدللہ ہم نماز کی یاد رکھتے میں نماز میں ہوں۔ پھر کوئی آ کر اگر خدا نہ خواستہ ہمیں گالیاں بھی دینے کو شروع کر دے تو ہم ادھر دیکھنے کو تیار نہیں، میں تو نماز میں ہوں، تمہیں جو کرنا ہے کر تو۔ اسی طرح روزے کو خیال میں رکھو، روزہ جو ہے وہ صبر کرنے کا، تقویٰ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانیوں سے مکمل طور پر بچنا اور اللہ کی فرما برداریوں پر مکمل طور پر عمل پیرا۔ سب سے زیادہ روزہ کو جو چیز متاثر کرتی ہے، اس کی برکات کو ختم کرتی ہے، وہ جھوٹ اور غیبت ہے، وہ بدزبانی ہے۔ روزہ جو ہے یہ ہمارے سارے اعضاء اور جوارے کا روزہ ہوتا ہے، خالی منہ کا روزہ نہیں رہتا کہ کھانا نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے۔ ہماری آنکھیں وہی دیکھیں جس کو دیکھنے کی اجازت ہے، ہمارے کان وہی سنیں جس کو سننے کی اجازت ہے، ہماری زبان وہی بولے جس کو بولنے کی اجازت ہے۔ ورنہ جیسا 29 شعبان کو ہماری زبان قینچی کی طرح چل رہی تھی، اگر رمضان میں بھی اسی طرح چلتی رہی تو رمضان کا ہم پر کوئی اثر مسلط نہیں ہوا۔ میں اللہ سے معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس کا معنی یہ کہ روزہ فرض جس لیے کیا گیا تھا اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کے لیے، اس میں سے کسی سے نہیں بچا۔ تو بچا کس چیز سے؟ وہ جو حلال چیزیں تھیں اس سے بچتا رہا، اور جو عام دلوں میں حرام تھی اس پہ باقاعدہ عمل کرتا رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے روزے دار کی روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے اللہ کو ہماری کسی عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن ایسا روزہ جو ہمارے رب کو راضی کر دے وہ روزہ ہے جو اس کے پوری شرائط کو پورا کرتا ہوں۔ اب اس میں ایک اور بات ہے، روزے کے ساتھ ساتھ تراویح بھی ایک بہت اہم عبادت ہے۔
تراویح میں 2 سنتیں ہیں. ایک سنت جو ہے وہ ہے روزانہ 20 رکعت تراویح کا ادا کرنا. اب وہ بیچارے جو اس پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کوئی اگر اس پر بحث کرے تو اس کو بولنا بھائی آپ کو جتنی رکعت لگتی ہوتی پڑھو. مجھے الحمدللہ معلوم ہے کہ 20 رکعت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 20 رکعت پڑھی ہے. ٹھیک ہے. اس تراویح کی ایک سنت کہ رمضان کی پہلی رات، جیسے چاند ہوا رمضان شروع ہو گئے، وہاں سے لے کر اس وقت تک رہے گی جب تک کہ شوال کا چاند نہ دکھائی دے، یعنی رمضان کی آخری رات تک تراویح رہے. ایک سنت ہے. اور دوسری سنت ہے اس میں قرآن پاک کا دور پورا کر لینا. تو کوشش یہ ہو کہ ہماری تراویح میں قرآن کا دور پورا، اور قرآن کا دور پورا کرنے کے لیے تھوڑی سی آدمی کو مشقت کرنی پڑے گی. تیسری ایک چیز آپ کا خادم اور عرض کرتا ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ تو ہمیشہ مومن کا ہتھیار ہے. دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے، لیکن یہ ماہ مکرم دعا کی قبولیت کے ساتھ خاص تعلق رکھتا ہے. 24 گھنٹہ جن برکتوں کا اور جن رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، اللہ سے آنکھ مانگو، اللہ سے ایسی آنکھ مانگو، اپنی کھلی آنکھوں سے انشاءاللہ رمضان کے برکات اور فیوز دکھائی دیں گے. اور ہمارے جیسا گنہگار آدمی کم سے کم یہ تو دیکھتا ہے کہ یہ مسجدیں جو 11 مہینے تک خالی تھیں، مختلف بیچارے لوگوں کی محنتوں کے بعد بھی مسلمان آنے کو تیار نہیں تھا، اس کے لیے کوئی خاص تحریک چلائے بغیر الحمدللہ رمضان میں اللہ کی مسجدیں اللہ کے بندوں سے بھر جاتی ہیں. اس کی فیوز اور برکات جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اگر ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو اللہ سے اس کے لیے دعا کر کے، سب کچھ اللہ کے تقوی اور پرہیزگاری سے آتا ہے. تقوی اور پرہیزگاری دل کو اتنا صاف کر دیتا ہے، دل کو اتنا صاف کر دیتا ہے. ہمارے دل پر کالک لگی ہوئی ہے. کتنا بھی صاف کانچ ہو اور آئینہ ہو، اس پر اگر دھول بیٹھ گئی ہو تو وہاں اس میں کچھ نہیں دکھائی. ہمارے دلوں پر ہماری بدعمالیوں کی دھول بیٹھی ہوئی ہے. اس کو توبہ اور استغفار سے صاف کرو اور اس کے بعد اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو. تم دیکھو گے کہ تمہارے دل میں اللہ وہ چمک عطا فرمائے گا کہ سامنے والا جو سوچ رہا ہے اس کا عکس تمہارے دل پر پڑے گا انشاءاللہ. اسی کو کشف کہتے ہیں. اسی کو، یہ سب سارے کے سارے ایمان والے بندوں کے لیے صلاح عام ہے یاران نقطہ دا کے لیے، جو چاہے اس کو مل جائے، اس پر کوئی بندش نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ میں اس کا طلبگار بن کے ان شرائط کو پورا کروں. اب آخری بات، اس ماہ مکرم کا آخری جو عشرہ ہے اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. 5 طاق راتیں، 21، 23، 25، 27، 29 میں سے کوئی ایک طاق. 5 راتیں جاگنا کیا بڑے، مان لیجیے کتنی ساری راتیں تو قوالیوں میں اور مشاعروں میں اور شادیوں میں کیا ٹہلوا کرتے ہیں نا آپ لوگ، آپ کے کام کے اوپر ٹہلوا کیا جاتا ہے. کتنی راتیں تو ٹہلواؤں میں گزری ہوں گی نا. 5 راتیں کیا بڑی بات ہے. اچھا، رمضان کی رات کا بڑا حصہ ویسے بھی جاگتا ہے آدمی. بھائی غروب آفتاب سے، افطار سے رات شروع ہوتی ہے تو تراویح وغیرہ پڑھتے پڑھتے تو ویسے بھی 10 بج جاتا ہے. بچہ کتنا وقت؟ اب اگر آپ دیکھیں کہ 5:15 بجے اگر سحر کا وقت ختم ہو رہا ہے تو 5 گھنٹہ تو بچتا ہے خالی. اس میں سے بھی 1-2 گھنٹہ آپ سو بھی جائیں، ایسا سونا منع نہیں ہے، لیکن خاص رات کا اہتمام کریں کہ آج لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، طاق رات ہے، اس میں اپنی غیر ضروری جو مصروفیات ہیں اس سے وقت. اب جو سب سے آخری بات عرض کرتا ہے آپ کا خادم، یہ اس مہینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں. جیسے مسلمانوں نے یہ حدیث شریف سنی تو انہوں نے کہا واہ کیا بات ہے، سرکار نے فرمایا روزی بڑھا دی جاتی ہے. اس نے بھی اپنا دسترخوان بڑھا دیا. سمجھے آپ، روزی اس لیے نہیں بڑھائی جاتی کہ دسترخوان بڑھایا جائے. پوری ذمہ داری سے آپ کا خادم عرض کر رہا ہے. روزی اس لیے بڑھائی، برکت دی جاتی ہے. روزی میں اس لیے برکت ہوتی ہے کہ کم محنت میں تمہاری ضروریات پوری ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کریں. لیکن ہمارے دسترخوان یہ امت کا عیب ہے، یہ امت کا عیب ہے. اس کو انفرادی طور پر ختم کرنا ہے. ہمارے روزوں کو بہت متاثر کرتی ہے ہماری افطاری اور ہمارا سحر کا نظام.
بھوک لگنے پر، بھوکا پیٹ جو ہوتا ہے اس وقت اللہ کی طرف جو توجہ ہوتی ہے بھرے پیٹ میں نہیں ہوتی. آپ میں سے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اور پھر یہ ہماری افطاری اور ہمارا سحر کا نظام جو ہے وہ وہاں تک جاتا ہے. ہماری سحری کون تیار کرتا ہے؟ ہمارے گھر کی خواتین. ہماری افطاری کا انتظام کون کرتا ہے؟ عام طور سے روزہ جو ہے ظہر کے بعد روزے کے اثرات بدن پہ پڑتے ہیں تو روزہ رکھو تو بھوک پیاس نہیں لگتی. ایک نمبر کا جھوٹا ہے جو ایسا بولتا ہے. بھوک پیاس کیوں نہیں لگتی رہے؟ کس نے بولا نہیں لگتی؟ لگتی ہے. اور اس کی تکلیف جو برداشت کرتا ہے اس کی وجہ سے تجھے اجر و ثواب ملتا ہے. ایسا کیسے نہیں لگتی؟ اور جب ظاہر ہے کہ میرے مقابلے میں خواتین جو ہیں وہ سنپ لطیف کہلاتی ہیں، نازک. اور جب ہمارا بالکل ادھوری ہماری کیفیت ہوتی ہے، بڑی مشکل سے اثر پڑنے جانا ہے، مجھے تو نیند آ رہی ہے، بڑا کمزوری ہو رہی ہے، اور اسی وقت ان کو بیچاریوں کو ہمارے افطار تیار کرنے کے لیے کچن میں جانا پڑتا ہے. اور پھر ہمارے نخرے، بہت ادب سے کہہ رہا ہوں، نخرے کم کرو. تمہارے یہ نخرے ان خواتین کے حقوق پر ڈاکہ نہیں کرتے ہیں. جیسے روزہ مجھ پر فرض ہے اسی طرح روزہ میری بیوی پہ بھی فرض ہے، میری بہو پہ بھی فرض ہے. ان کے روزوں کا بھی خیال کرنا میرے ذمے ہے. نہ یہ کہ میں اپنی زبان اتنی لمبی رکھوں کہ یہ بھی بنا دو وہ بھی بنا دو. ارے 11 مہینے پڑے ہیں کھانے کے لیے. تمہارے اسٹارٹر تو دیکھو تمہاری شادیوں میں کتنی تم فضول خرچی کرتے ہو، کتنے کھادوں کو خراب کرتے ہو. ہر بار ٹیبل پر جب اس کا پلاسٹک بدلا جاتا ہے، کتنی جائز اور حلال چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کچرے میں پھینکی جاتی ہیں. تمہاری شادیاں ہیں نا، اس کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ اترے آسمان سے؟ کیا انتظار کر رہے ہو؟ 11 مہینہ تو اس بار کھاتے ہو، 1 مہینہ تو رکو، 1 مہینہ رکو. اپنی سحری کا وقت جو ہے یہی تہجد کا وقت ہے. اگر میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، میری بہویں نہیں پڑھیں گی، میری بیٹیاں نہیں پڑھیں گی، میری اہلیاں نہیں پڑھیں گی. آخری وقت تک چائے گرم کر دو، دودھ گرم کر دو، کافی دے دو، پان بنا دو، یہ کر دو. 1 مہینے کے لیے اپنی زبان پر تھوڑا قابو کرو. اور وہی حال ہے افطار میں بھی. افطار کے وقت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت روزے دار کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. بہت ادب سے آپ کا خادم کہتا ہے کہ افطار سے 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے سارا کارکرم جو ہے اپنا اس کو بند کرو، چولہا بھی بند کرنا لگاؤ. وہ خواتین جو آخری وقت تک بیچاری چولہے میں کھڑی ہوئی ہیں، چولہے کے سامنے منع کرو ان کو، آ جاؤ جو کچھ ہے. اصل افطار جو وہ کھجور سے یا پانی سے ہے سنت. کیا تم نے افطار کا اپنا دسترخوان بنا کے رکھا ہے؟ بھائی کیا تماشا ہے یہ؟ اور ان خواتین کو، اپنے گھر کے بچوں کو، بلا سب کو، بیٹھو یہاں پر، یہ میرے رب کی طرف سے آواز آ رہی ہے، مان میرے بندے، تو نے دن بھر میرے لیے اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رکھا ہے اور اب یہ تیرا افطار کا وقت ہے. مانگ مانگ، تو جو مانگتا ہے میں تجھے عطا کر دوں گا. گھر کے لوگوں کو دعا میں مشغول کرو اور اپنی زبان کو باہر والوں سے قابو میں رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کو اگر روزہ رکھ کے بھی وہی غصہ اور وہی کھولنا ہے جو عام دنوں میں کھولتے تھے تو روزے کا کیا اثر پڑا. میں عرض کرتا ہوں آخری درس کی بات کہ روزے کو 29 یا 30 دن جو ہے اس کو 30 خوراک سمجھو تمہارے تقوی پرہیزگاری کی. اور ہر خوراک لینے کے بعد یہ دیکھو کہ تمہاری زندگی میں کیا تبدیلی ہے، تمہاری زبان پہ کتنا اثر ہوا، تمہاری آنکھوں پر کتنا اثر ہوا، تمہارے کان پر کتنے اثر ہوا. اور اس میں تلاوت قرآن کو خاص طور سے اپنا وظیفہ بناؤ. اعتکاف کے بارے میں آپ سے عرض کر دیا، اعتکاف کوئی کرنا چاہے بہت اچھا ہے. مسنون اعتکاف آخری 10 دنوں کا ہے، اور خواتین کے لیے اعتکاف کرنا اور بھی آسان. گھر کی کسی کمرے میں وہ 20 تاریخ کو افطار کے پہلے پہنچ جائیں، نیت کر لیں اور چاند رات تک بھی رہیں وہاں، ان کو اور آسان ہے. دعاؤں میں اپنے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ پوری امت کو یاد رکھیں، اس لیے کہ اس وقت دشمنان اسلام کے جو حوصلے ہیں وہ کتنے بلند ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ان کے حوصلے ہی رہ جائیں اگر میرے رب کا فیصلہ آ جائے. اپنے روٹھے ہوئے رب کو اس رمضان میں منا لو دوستو. اللہ اس سے درخواست کرتے ہیں مولا، ماہ مکرم کی آمد ہے، اللہ اس کی فیوز و برکات میں ہمیں حصہ عطا فرما دے. اللہ اس ماہ مکرم کے بارے میں تیرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ شخص
جسے رمضان ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ اے اللہ اس ماہ مکرم میں ان اعمال کی توفیق عطا فرما، اور اس ماہ مکرم کے گزرنے کے پہلے پہلے ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے کہ تیرے نبی کی بد دعاؤں سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ پہ رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ امت کو تیری ذات عالی کی طرف لوٹ آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت کو تیری کتاب مقدس کی طرف لوٹ آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس امت کو میرے مولا تیرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس طریقوں کی طرف لوٹ آنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی۔ ایک اعلان کہا تھا ان حضرات نے، میں بھول گیا، کہ اگلا درس جو ہوگا وہ انشاءاللہ 11 تاریخ کو ہوگا، 11 اپریل کو نا، اگلا درس جو ہے وہ 11 اپریل کو انشاءاللہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ مسجد صابر آپ کے کیا نام ہے ایریا کا، ہستہ پور میں، اس کی سائڈ کی دیوار کی تعمیر ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھی جو ہیں ان سے تعاون فرمائیں۔ دوسری ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہماری مجلس تعلیم القرآن جو ہے، قرآن شریف کا پڑھنا پڑھانا اللہ کا شکر ہے یہی ایک کام ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم لوگوں نے ایک ایسا شعبہ رکھا ہے جس میں زکوٰۃ صدقات کو قبول کیا جاتا ہے، اس کی رسید دی جاتی ہے، اور اس کا ایک نیا پیسہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے پہ خرچ نہیں کیا جاتا۔ ایک نیا پیسہ کوئی تملیغ کر لو، یہ پوری رقم جو آتی ہے زکوٰۃ کی اور صدقات کی، اس میں صدقہ فطر بھی ہے اور اپنے زکوٰۃ بھی ہے، یہ ساری رقم کی کٹ بنا کر ہر مہینے الحمدللہ اس وقت جب ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ہر مہینے 43 ایسے خاندانوں تک وہ کٹ پہنچائی جاتی ہے کہ جن کے گھر میں اگر وہ کٹ جانے میں 1-2 دن اللہ نہ کرے کبھی دیر ہو جائے تو ان کا فون آتا ہے کہ ہمارے پاس اب کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ ایسے سینکڑوں خاندان ہیں مسلمانوں کے، ہم اور آپ کتنا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا خیال رکھیں کہ اپنی زکوٰۃ اور صدقات بھی ہمارے بابو صاحب ہیں، فیاض صاحب ہیں، یہ لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں، اس کے وہ آپ کا بہت صحیح استعمال، زکوٰۃ کا استعمال اسی مد میں ہوتا ہے جس کے لیے زکوٰۃ اللہ نے فرض کیا۔